اور دوسری استدعا اس نے سورہ محمد میں کی ہے کہ کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ویسٹ کو بھی پڑھنا شروع کر گیا، ان کے اسکالرس کو، ان کے فلاسفرس کو، ان کے سائیکالوجسٹ کو۔ تو اپنے نفس کے اندر ہمیں اندر جھانکنا ہے، ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، اس کو ہمیں پاک کرنا ہے۔ السلام علیکم، میں مادحہ بطول امامیہ جنسی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں علی سلطان صاحب، جن کو آپ امامیہ جنسی کے آنے والے پروگرام خود آگاہی میں دیکھیں گے۔ علی سلطان صاحب پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم علی سلطان صاحب سے جانیں گے کہ وہ انجینئرنگ کے پروفیشن کے ساتھ خود آگاہی کی منزل تک کیسے پہنچے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹی، خیریت سے ہوں؟ بہت خوش آمدید اس پروگرام میں۔ میں آپ سے سوالات کرنا چاہوں گی، آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک بہت ہی لمبی داستان ہے جس کو کہ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً بیان کروں۔ والدہ محترمہ کا جب انتقال ہوا ہے 1989 کی سپٹمبر میں، تو نوکری میری ایسی تھی کہ مجھے جنازہ ملنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، مگر پروردگار نے جنازہ مجھے دلوا دیا۔ جب ان کو قبر میں اتارا ہے تو وہاں پہ مجھے یہ سوچ آئی کہ بیٹا تم نے بھی اسی قبر میں جانا ہے، کیا تیاری کی ہے تم نے؟ بس یہ جو فکر ڈیولپ ہوئی، یہاں سے سفر شروع ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ماں کو جو بچہ کھوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں میں اپنے جو ہے دن گزار رہا تھا۔ تو روتا بہت تھا، چھپ کر کے، نہ فیملی کے سامنے نہ سٹاف کے سامنے۔ تو کمرے میں ایک دن رات کو خواب آیا، اٹھ اور قرآن پڑھو۔ اندر سے ایک خواب مجھے آیا، تو اٹھ کر کے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو بس پھر اس کے بعد والدہ کے لیے قرآن پڑھتا رہا۔ پھر کچھ چلے نکالے کیے، یعنی چلے کیے۔ ایک چلہ ایسا تھا اس میں جو کہ اس میں تھا کہ اگر آپ یہ چلہ کریں گے تو آپ خانہ کعبہ پہنچیں گے۔ تو وہ اتفاق سے بہت سارے چلے تھے، مگر ایک چلہ چوز کیا، وہ سچ ثابت ہوا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ جب پہنچا تو وہاں پہ ایک غیب سے آواز آتی ہے، وہ آواز میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ وہاں سے پھر جو ہے دوسرا سفر شروع ہوا، اور قرآن کو پھر پہلے میں عربی میں پڑھ رہا تھا، اس آواز کے بعد سے جو انسٹرکشنز ملیں وہاں سے جو ہے وہ اردو میں اس کو پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ۔ پھر جناب علی آہستہ آہستہ تفاسیر پڑھیں، اور اس میں کسی کو وہ نہیں کیا کہ یہ فلانے کا عالم ہے یا فلانے کا، ہر ایک عالم کی تفسیر پڑھی، کوئی تفسیر چھوڑی نہیں، چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو۔ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، تفسیر کے ساتھ ساتھ جب والد صاحب نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ جو ہے اپنی اتنی زیادہ اس میں گھس گیا، تو ایک دن کھانے پہ دوپہر کو کہنے لگے کہ بیٹا میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہو بہت ہی اس میں دین میں دلچسپی لے رہے ہو، تو کہیں تم فنیٹک نہ ہو جاؤ۔ تو اور دوسرا یہ کہ وہ بہت ہی سخت مزاج اور بہت ہی قابل انسان تھے، انتہائی قابل، انگریزوں کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے، میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگے بیٹا ویسٹ کو پڑھو۔ اب جناب یہاں سے پھر یہ ویسٹ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ویسٹ کو بھی پڑھنا شروع کر گیا، ان کے اسکالرس کو، ان کے فلاسفرس کو، ان کے سائیکالوجسٹ کو، اور ایک چلہ اور نکالا۔ اس چلے کے بعد امی کی قبر پہ جب میں گیا ہوں 1995 دسمبر پہ، میری وہ تھی ایک فلائٹ تھی آسٹریلیا کی، وہاں پہ مجھے جانا تھا اپنے جہاز کو جوائن کرنے۔ تو مجھے وہاں پہ اندر سے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار اتنے دن ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو ایک بزرگ وہاں پہ مجھے نظر آیا جن کا نور ایسا تھا کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکا۔ پھر واپس آیا، کراچی کا سفر کیا، راستے میں خیبر میل میں
ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ میں ایک بزرگ ملے، تو جب تعارف ہوا ان سے تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں آگے، اور پھر اس کے بعد آسٹریلیا۔ اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے پیر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو وہ کیا اس کی خصوصیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا دیتے ہیں، صحابہ کرام سے ملا دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ملنا پسند کروں گا۔ تو ہماری ایک وقت طے ہوا، پھر ہم ان سے ملنے گئے، تو وہاں پہ جا کر کے مجھے بہت ناامیدی ہوئی۔ ان پیر صاحب سے میں نے کہا کہ مجھے کوئی دعا دے دیں، یہاں پہ مجھے منزل نہیں ملی ہے۔ تو وہ سارا حصہ ابھی میں سینسر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا۔ انہوں نے دعا دی کہ پتر تیرے اکھاں تو پردہ ہٹ جاوے، اور اس کے بعد ہم آ گئے واپس گھر آئے، عصر کی نماز پڑھی۔ اس میں بہت رویا کہ پروردگار میں تو تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں، تو نے مجھے کہاں بھیج دیا۔ جیسے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا راز ہے، بہرحال یہ کہ وہ اندر سے آواز آتی جاؤ فلاں صاحب کے گھر جاؤ۔ خیر فلاں صاحب کے گھر اسی حالت میں روتا اور تڑپتا پہنچا، تو انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا جی ایسا ہے، میں کوئی منزل کا تلاش کر رہا تھا، وہ اس طرح پیر صاحب ملے، پھر واپس آ کے نماز کے بعد میری کیفیت ہو گئی ہے۔ کہنے لگے بیٹا تم بالکل صحیح جگہ آ گئے ہو، ابھی تو وہ نہیں، جمعے کے دن تم آنا، پھر جمعے کے دن آپ سے بات ہوگی، لے جاؤں گا تم کو میں ایک جگہ۔ خیر بہرحال یہ کہ جمعے کا دن بھی آ گیا، وہاں ان صاحب کے گھر چلے گئے جناب۔ اس کے بعد 15 دن مجھے ملے آسٹریلیا میں ایک ہوٹل میں، تو ان صاحب نے مجھے کچھ کتابیں دیں کہ ان کو پڑھیے آپ۔ وہ کتابیں جب پڑھیں تو بہت سارے جو سوالات تھے ان کے جوابات اس میں تھے، اور طریقہ بتا دیا تھا کہ یہ طریقہ ہے اس میں۔ وہ طریقہ جو ہے اپنایا، اور اپنے قرآن کو جو ہے اس کی تعلیمات جاری رکھی، کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر خود آگاہی حاصل ہو گئی۔ اور اب یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے پیش خدمت ہے، کیونکہ جب اپنے کو بچانے کی ترکیب مل گئی تو پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بچ جائیں۔ سر آپ کا سفر سن کے بہت اچھا لگا۔ اب میں آپ سے دوسرے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں اسلام کیا ہے؟ بیٹی بڑا عمدہ سوال ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد ایک سوچ ڈیولپ ہوئی کہ اگر یہ فروع دین اسلام ہے تو وہ تو ہم بجا لا رہے ہیں، اس سے تو معاشرے میں کوئی سلجھاؤ آ نہیں رہا ہے۔ فلاسفی کی بھی کتابیں ہیں، ان کے بھی سارے ورکس ہیں، سائیکالوجی کی بھی کتابیں ہیں، معاشرے میں کہیں پہ بھی، چاہے ویسٹ ہو چاہے ہمارا معاشرہ ہو، کہیں بھی سلجھاؤ آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو کیا اسلام کی تعلیمات کیا ہیں جو کہ ساری انسانیت کے لیے آیا تھا؟ تو جتنے بھی اسکرپچرز پڑھے، جتنے بھی لوگوں کو پڑھا، تو اس کا جو مختصر اور بہت ہی جامع جواب ملا وہ سورہ الاعلیٰ میں ملا کہ قد افلح من زکاہا، یعنی فلاح اس نے پائی جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو اپنے نفس کے اندر ہمیں اندر جھانکنا ہے، ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، اس کو ہمیں پاک کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سر اس کے آگے میں سوال کرنا چاہوں گی، ہمارے پاس جو سوالات آئے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن پر تدبر کرنے کا کہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اور ایک ہم عام روٹین میں شروع سے سنتے ہیں کہ عربی میں پڑھیں، عربی میں پڑھنا ثواب ہے، تو سر آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ سوال بھی بہت ہی عمدہ ہے۔ دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے آپ سے، 2 استدعا کی ہیں اس نے۔ ایک سورہ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی ریڈ اٹ سلولی اینڈ پیشنٹلی ود فریکوینٹ پاز فار انٹلیکچوئل بریتھ۔ اور دوسری استدعا اس نے سورہ محمد میں کی ہے کہ کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دل پہ کفر پڑے ہوئے ہیں؟ تو اب یہ دیکھیے کہ جب ہم اس کو عربی زبان میں پڑھے گا جو نان عرب ہے، تو وہ جو ہے اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو ایسے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسرسائز ان فیوٹائل وچ ہیز بین گوئنگ آن فار سینچریز۔ آپ کو اس کو اس میں پڑھنا ہے، اپنی زبان، جو بھی زبان ہے آپ کی، اگر آپ کے پاس ٹرانسلیشن موجود ہے پنجابی میں، پشتو میں، وہ پڑھیں، اور ہر اس کی آیت کے اوپر جیسے شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے، رس نیکٹار نچوڑ کے اس سے رس وہ بناتی ہے، شہد بناتی ہے، آپ بھی اپنی شخصیت کو اس کی آیتوں کو دیکھ کر کے بنائیں۔
ٹھیک ہو گیا. تو سر آپ کی رائے کے مطابق عربی میں پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے, اگر ہمیں جس لینگویج میں بھی جو ہماری لینگویج ہے اسی کو ہم لے کے چل سکتے ہیں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے, ٹھیک سمجھی آپ. سر اب میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی کردار سازی کیسے کرنی چاہیے؟ بیٹا یہ بہت ہی اہم سوال ہے, کردار سازی کیسے کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے ہمارا. اس سلسلے میں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام وہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو, جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی. تو اس حقیر نے, میں یہ نہ کوئی انٹلیکچوئل ہوں نہ کوئی دینی عالم ہوں, ایک ادنا سا ان پڑھ انسان ہوں, کیونکہ اس کے میرے پاس کوئی ایکیڈیمک ڈگری نہیں ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہوں. انجینئرنگ کی جو ڈگری ہے وہ کوئی ایکیڈیمک ڈگری نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا کردار سازی, اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, اپنے آپ کو پہلے ہم پہچانیں, اور پھر سب سے مشکل جو اس سے بھی مشکل کام ہے وہ تربیت اولاد. تربیت تو ماں باپ دونوں انوالو ہوتے ہیں تربیت میں. وہ یہ ایک بہت ہی وہ پہلو ہے, گہرا پہلو ہے. پھر اس کے بعد معاشرہ بھی انوالو ہے, جس میں ٹیچرز بھی آتے ہیں, رشتہ دار بھی آتے ہیں, آپ کے دوست یار بھی آتے ہیں. تو تربیت جو ہے اٹ از ناٹ اے سمپل ٹاسک, اٹ از اے ویری ڈانٹنگ ٹاسک. انتہائی مشکل ترین یہ ہے کام ہے, بشرطے کہ خواتین اس کو لینے کے لیے تیار ہوں. کہ ماں جو ہے وہی تربیت کرتی ہے اولاد کی. باپ جو ہے سارا دن وہ نوکری کرتا ہے, مگر اس میں بھی بہت فیکٹرز ہیں. ماں کو تربیت کرنی ہے اور باپ کو حلال کما کے کھلانا ہے. اگر باپ اولاد کو حرام کھلائیں گے تو تربیت میں جو ہے فلا ہے. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے. تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ, پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم, اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ, کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق. ذائچہ بنوائیں, جانیے کیسا رہے گا. نیا کاروبار, تعلیم, سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات, ڈیلی اذکار, وظائف اور دعائے حاجات, دعائے استخارہ, نقوش, خصوصی مضامین, اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں. جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ, اہم اعلانات, قرآنی تلاوت کی یاد دہانی, اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹیو ویڈیوز. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے. انتظار نہیں, ڈاؤن لوڈ کریں. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ, اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ. A product by افتخار بک ڈیپو.